تو واٹ آئی واز ٹیلنگ از کہ آپ لوگ جو بھی یہاں پہ سیکھ رہے ہیں یا جو چیزیں بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے. میں نے جو اسٹوری بتائی ہے کہ فارمیٹیو ایئرس ہیں آپ کے, اور ابھی جو چیز آپ کے دماغ میں آپ نے ریسیو کر لی وہ ہمیشہ رہے گی, اور اس کو نکال پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجیے کہ ڈیزائر از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اگر کسی میں خواہش نہیں ہے نا تو ہی کین ناٹ بیکم اینی تھنگ, ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. لک اپنی جگہ پہ ہے, قسمت اپنی جگہ پہ, ہمارا ایمان ہے, بٹ یو میک اٹ یور سیلف. اللہ تعالیٰ نے ایگزام یہی رکھا ہے, چوائس کی فیسلٹی آپ کو دے دی ہے, ویدر یو ڈو دس اور یو ڈونٹ ڈو دس. باقی جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, تو اکارڈنگلی ڈپینڈس کہ ہاؤ یو ڈو اٹ, ہے نا. تو ڈیزائر کے لیے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت بھی بغیر مانگے نہیں دیتا. معلوم ہے یہ بات؟ کتنوں کو معلوم ہے کہ ہدایت جو ہے بغیر مانگے نہیں ملتی؟ اف یو ڈونٹ وانٹ ہدایت, اللہ تعالیٰ کوئی نہیں پڑے کہ زبردستی سب کو ہدایت دے دو سارے مسلمان ہو جائیں. معلوم ہے جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ, سورہ فاتحہ کے بعد میں جو پہلی 6 کنڈیشنز اللہ نے رکھ دی ہیں ہدایت کے لیے, کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین مینس ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں, جو چاہتے ہیں ہدایت ان کے لیے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سے جو سیکولر مائنڈ, جو ماڈرن لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وی بلیو ان دا سائنس, بٹ اللہ تعالیٰ سیز کہ دیز آر دا 6 کنڈیشنز. اف یو bring your iman, you come with your iman on this, then you will succeed, you can become Muslim and you will get the hidayat. Otherwise no. Otherwise many people have read the Quran, non-Muslims also, they didn't get hidayat. لیکن جنہوں نے ہدایت حاصل کرنے کی نظر سے قرآن کو پڑھا ان کو ہدایت ملی, انہوں نے صحیح اور سچ کو دیکھ لیا. اور سائنٹیفکلی آج کل بہت ایزی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم جو بھی زندگی میں اعمال کرتے وہ تمہیں دکھا دے گا. اب دکھا دے گا تو یہاں پہ آج کل تو سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی CCTV کیمرے لگے ہوئے, سب جگہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور لوگ دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں. ناؤ ڈیز اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز سائنس نے وہ چیزیں جو اب سے 100 سال پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے, ان چیزوں کو ابھی پروو کر دیا ہے. اینی ویئر اینی تھنگ از ہیپننگ یو کین سی لائیو, یو کین سی ریکارڈیڈ. اپنے بچپن کے ویڈیوز دیکھ لو اٹھا کر کے, کچھ بھی دیکھ سکتے ہو, اینی تھنگ. جب انسان یہ سب کر سکتا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ اکیلے میں بھی گھپ اندھیرے میں بھی کوئی کام کریں گے اس کا بھی ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے نا. نائٹ ویژن کیمرہ سنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ نائٹ ویژن کیمرہ لگائیں گے یا کیا کریں گے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا بنایا ہے کہ جس کو سائنس پروف کرتی جا رہی ہے, اور جن چیزوں کو سائنس پروف کرتی جا رہی ہے اس کو تو آپ کو ایمان فوراً لے کے آ جانا چاہیے کہ وہ قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے بتا دی ساری چیزیں جس کو سائنس آج پروف کر رہی ہے. تو اس لیے یہ 100% شیور ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کا جب کلام ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اس پہ ایمان لانا ہے, اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع نہیں کیا کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں جو انسانیت کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے مفید نہیں ہیں, نقصان دہ ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ مت کرنا, اس سے یہ نقصان ہوگا. اس کے باوجود جو لوگ کرتے ہیں اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. لینا دینا دونوں چیزیں کنڈیشنز بیڈ ہے نا, لیکن سسٹم پورا جو ہے پوری دنیا کا سسٹم وہ سود کے اوپر چل رہا ہے. لیکن سود کے نقصانات آج بھی دیکھتے ہیں آپ کہ بڑی بڑی کمپنیز ڈوب جاتی ہیں, بینکس ڈوب جاتے ہیں, لوگ کتنے سوسائڈ کر لیتے ہیں سود کے قرضے میں پڑ کر کے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کنڈیشن ہو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. اگر مجھے پیسے بہت زیادہ دیے ہیں تو بھی میرا ٹیسٹ ہے, اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں نہیں کما پا رہا ہوں تو یہ بھی میرا ٹیسٹ ہے. اللہ پہ اگر ایمان ہوگا تو وہ شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا, اللہ پہ بھروسہ رکھے گا. ہاں اپنی طرف سے بہترین کوشش ہونا چاہیے. اس کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ دعا کریے, نیک اعمال کریے, اچھے طریقے سے حلال روزی تلاش کریے. دعا بھی اس شخص کی قبول ہوتی ہے جس کا رزق حلال ہوتا ہے, جو حلال کے پیسوں سے کما کے کھاتا ہے, چاہے آدھی روٹی کھائے چاہے ایک روٹی کھائے.
تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ حرام کے پیسے سے آپ حج بھی کر آئیں، عمرہ بھی کر آئیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر لمحے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا یہ ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں ہمیں جو سامنے چیزیں ہیں ہمارے، ان کے سامنے مطابق رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ڈیزائر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہے 6 کنڈیشنز رکھی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یعنی کہ جو چاہتے ہیں ہدایت، پہلی چیز تو ان کو ملے گی، پھر نماز قائم کریے، اپنے مال جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریے، غریبوں کے لیے، اپنے انسانیت کے لیے، مدد کے لیے اس میں سے خرچ کریے، اور جتنے بھی نبی اور رسول پہلے آ چکے ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور لاسٹلی آخرت پہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ آخرت پہ ایمان جو ہے وہی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اگر اس پہ ایمان اگر سچا ہو گیا انسان کو، تو اس دنیا میں اس کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ دیٹ از نون ایز فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی، سینس آف ریسپانسبلٹی، بینگ کاشیس اباؤٹ کوشچننگ، کہ مجھے کل اپنے ہر کام کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اگر یہ کانشیس یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ کا عمل درست ہو جائے گا۔ عمل درست کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ کا ایمان آخرت پہ ہو۔ اس کے اگر ہوگے نا تو کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کبھی چوری نہیں کریں گے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بھلے کتنا بڑا نقصان ہو، کیونکہ کسی کو معلوم ہو نہ ہو اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو ہر لمحے سچ بولنا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اس میں پھر یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے کیسے کس کے کیا حقوق ہیں، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیسے ادا کرنا ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اپنے دوستوں کے کیا حقوق ہیں، کیسے ہمیں کام کرنا چاہیے، کیسے ہمیں رہنا چاہیے اس دنیا میں، کیسے ہمیں ترقی کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی رہنمائی یو ول گیٹ ان دا قرآن اینڈ سنہ۔ تو اگر ہم اس کو دین کو بھی سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں اپنی زندگی کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی آپ کے ساتھ میں ہوگی۔